نابہ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى آمین یا رب العالمین۔ آج قرآن مجید کی روشنی میں جو بھی اس وقت ہمارے سامنے حالات ہیں ان پر جو تبصرہ کرنا ہے، اس کے لیے میں نے جو سورہ انبیاء کی یہ ابتدا سے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، تو اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے ارد گرد غیر معمولی قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے ہوتے ہیں، سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، وارن کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس وقت جو بھی صورتحال بن چکی ہے، ظاہر ہے کسی کی سیاست کا تو خاتمہ ہونا ہی ہے۔ جو مطالبہ لے کے آئے ہیں یا ان کی سیاست ختم ہو جائے گی، یا یہ کہ جن کے خلاف آئے ہیں ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ ہم قیاس تو کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ حتمیت کے ساتھ تو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اتنی بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک نہ ایک کی سیاست کا خاتمہ ہونا ہے۔ پھر یہ کہ اگر یہ بات آگے بڑھتی ہے اور کسی تصادم کی طرف چلی جاتی ہے، ظاہر ہے جب کسی ایک نے ختم ہونا ہو تو وہ اپنی آخری جو بھی اس کی ہمت، کوشش، جو بھی اس کے وسائل، اسباب اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ سارے یہ کیا ہو رہا ہے؟ شور ذرا رکوائیں نا۔ تو وہ اپنی آخری حد تک کوشش کرتا ہے تاکہ اس کی ناکامی کامیابی سے بدل جائے، اور اس میں پھر ظاہر ہے تصادم بھی ہوتا ہے، اس میں ٹکراؤ بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ ساری کیفیات بنتی ہیں۔ اور پھر اگر کوئی آگے پیچھے، اور خاص طور پہ جس طرح ہمارا معاملہ ہے، چاروں طرف دشمنوں میں گھرا ملک ہو، تو ہر ایک اس گرم تندور کے ساتھ پھر اپنی روٹی لگانے کی بھی کوشش کرتا ہے، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اپنا لچ تلنے کی ہر کوئی کوشش کرے گا پھر۔ تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں اس طرح کے واقعات آخر جو رونما ہوتے ہیں، اور یہ کسی کا خاتمہ ہوتا ہے، کسی کو عروج ملتا ہے، کوئی زوال سے دوچار ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کوئی اصول بھی کار فرما ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی جو ضابطے ہیں اور اس کے جو عروج و زوال کے قوانین ہیں، ان کا بھی کوئی عمل دخل اس میں ہوتا ہے، یا بس جو کھیل ظاہراً ہماری نگاہوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہوتا ہے وہی حتمی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو چند آیات ہیں پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان واقعات کی طرف بھی ہم آ جائیں گے۔ سورہ انبیاء کی ابتدائی آیات ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کو دعوت دیتے ہوئے تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں مکے میں، اور کچھ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایمان لایا ہے، لیکن عظیم اکثریت وہ ہے کہ جو آپ کی دعوت کی طرف کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو فرمایا اقترب للناس حسابہم، لوگوں کا حساب ان کے قریب آ گیا ہے۔ یہ حساب قریب آنے کا مطلب ایک معنی تو یہ ہے کہ آخرت بہت نزدیک آ گئی ہے جب سبھی لوگوں کا حساب کتاب ہونا ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دعوت دے رہے ہیں، ان کی سزا کا وقت بہت قریب آ گیا ہے، اب ان کو بس وہ عذاب ان پر ٹوٹنے ہی والا ہے۔ اب ظاہر ہے اگر 12 سال ہو گئے ہیں دعوت دیتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسی کے کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہے، 1 سال کے اندر اندر آپ نے ہجرت کی، اور 2 سالوں کے بعد غزوہ بدر ہے، اور غزوہ بدر میں وہ جو بڑے بڑے سردار ہیں جن کی وہاں پہ اقتدار تھا اور قوت تھی، اور جن کے کہنے پر فیصلے ہوتے تھے، جو وہاں کی اسٹیبلشمنٹ تھی، مقتدرہ تھی، تو 2 سال کے بعد اس کا اقتدار غروب ہو گیا، اور یہ غزوہ بدر میں وہ سارے کے سارے کھیت رہے، ان کے سر کٹے پڑے تھے وہاں پہ، تو ان کا حساب تو بہت قریب آ گیا تھا جب قرآن مجید کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ تو اقترب للناس حسابہم، لوگوں کے بہت قریب آ گیا ان کا حساب، وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُعْرِضُونَ، اور وہ غفلت میں پڑے ہونے کی وجہ سے اعراض کرتے ہیں، توجہ نہیں دیتے، وگرنہ یہ کہ انہیں نظر آ جائے، جو آگے پیچھے دائیں بائیں حالات پر اگر نظر دوڑائیں تو انہیں نظر آ جائے کہ ہمارا جو ہے کھیل اب ختم ہونے کے قریب آ گیا ہے، اب ہمارا تماشا جو ہے وہ لپٹنے کے قریب ہے، اب فرعون کی بساط لپٹنے والی ہے، یہ اب زیادہ عرصہ چلنے والا کام نہیں ہے، انہیں نظر آ جائے۔ لیکن یہ کہ وہ اس مشکل جو بھی سیناریو ہے اس کو جب دیکھتے ہیں
تو جیسے کبوتر کی یہ بات مشہور ہے کہ جب کبوتر بلی کو دیکھتا ہے تو اس کی ایک عادت ہے، پکی عادت ہے اس کی، کہ وہ بلی کی ہیبت سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنے تئیں یہ سمجھتا ہے کہ بلی نہیں ہے۔ تو جو اللہ سے جب غافل ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ جو دل پہ مور کرتا ہے اور آنکھوں پہ پردہ ڈالتا ہے، تو اس کا ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ جو خطرات نظر آتے ہیں تو اپنے آپ کو یقین دلاتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بالکل ایک فطری رد عمل ہوتا ہے عام لوگوں کا بھی، کہ اگر اچانک معلوم ہو کہ کوئی ایسی بیماری لگ گئی ہے کہ جس کے نتیجے میں اب تو یقینی موت ہے، کینسر ڈائیگنوز ہو یا کوئی ہارٹ کی معاملہ ہے اس سطح تک پہنچ گیا ہو، تو پہلے 4-5 منٹ کا رد عمل یہی ہوگا کہ نہیں، کوئی ڈاکٹر کو مغالطہ لگا، پتہ نہیں رپورٹ کسی اور کی پڑھ کے تو مجھے سنا رہا ہے۔ تو یہ جو فوری رد عمل آئے گا، یہ ایک طرح کا ڈیفنس میکینزم ہے، انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے، نہیں یوں نہیں ہو سکتا۔ تو جب اس طرح کے حالات نظر آ رہے ہوں کہ ہمارا پتا پیلا پڑ چکا ہے، تو بہرحال آدمی اپنے آپ کو تسلی دے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، اللہ پر توکل رکھیں، اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ تو ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ پر توکل کرتے ہیں، لیکن خدا کے بندوں پہلے ہمارے کام تو ایسے ہوں نا کہ جو اللہ ہماری مدد کے لیے آ جائے، پھر اللہ پر توکل کریں۔ ہم سود خوریاں کرتے ہوں، ہم جناب جو بے حیائی جو ہے وہ عام کرتے ہوں، مسلمانوں کو کے گلے کاٹتے ہوں، ملاوٹیں کرتے ہوں، تمام دنیا کے جرائم ہمارے اندر جمع ہوں، اور پھر اللہ پر ایمان رکھیں کہ نہیں ہمیں کچھ ہونا نہیں ہے، تو یہ تو خود یہ اللہ پر ایمان نہیں ہے، یہ تو اللہ سے بڑا ایک جسے کہتے ہیں سوء ظن رکھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اصول بدل دے گا۔ ایک ایسی شے کہ جو بیکار ہے، بے فائدہ ہے، اس کو اللہ دوام دے دے گا، یہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے، اس کا اصول نہیں ہے، وہ اس کی طرف ہم آگے آئیں گے۔ ان کے اعراض کی اور آنکھیں بند رکھنے کی اور حالات کا مواجہہ کرنے کی بجائے نظریں چورانے کی کیفیت اس درجے کو پہنچ گئی ہے کہ ما یاتیہم من ذکر من ربہم مختصن، نہیں آتا ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نیا ذکر، کوئی تازہ بات۔ اب یہاں یہ تو ظاہر ہے قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، نئی آیات اتر رہی ہیں، تو اشارہ ان کی طرف ہے۔ اب یہاں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارے ارد گرد جو واقعات ہو رہے ہوتے ہیں، کوئی نیا واقعہ نہیں ہوتا، کوئی گجرات کا واقعہ، کوئی کشمیر کا معاملہ، کوئی جو ہے اور جو دنیا میں آگے پیچھے جو حالات کروٹ لے رہے ہوتے ہیں، وہ سب انڈیکیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا پتا پیلا پڑ رہا ہے، ہماری زمین جو ہے وہ تنگ پڑ رہی ہے، ہمارے لیے دائرہ عمل سکڑ رہا ہے، وہ سب یہ اشارے دے رہے ہوتے ہیں۔ سارے انڈیکیٹر جو ہے وہ نیگیٹو ہوتے ہیں، معاشی معاملات کو دیکھو، سیاسی معاملات کو دیکھو، جغرافیائی حالات کو دیکھو، آگے پیچھے دوستوں کی کیفیات کو دیکھو، ہر شے نیگیٹو انڈیکیشن دے رہی ہوگی، لیکن یہ کہ اِلَّا اسْتَمَعُوهُ، اس چیز کو سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اس کی رپورٹ پڑھتے ہیں، وَهُمْ يَلْعَبُونَ، وہ اپنے کھیلوں میں لگے رہتے ہیں، بڑا لائٹ لیتے ہیں، بہت اپنے وہ ہنسی کھیل والا جسچر جو ہے نا، یعنی وہ جیسے وہ شو کر رہے ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بہت بڑے آرام سے کھیلتے ہوئے اسے لیتے ہیں۔ لاہیتاً قلوبہم، ویسے بھی ان کے دل کھیل میں لگے ہوں، سنجیدگی ختم، سیریسنس ان میں موجود نہیں ہے، کسی چیز کو گہرائی میں اتر کر دیکھنے کی وہ اب جو ہے وہ صلاحیت ان کے اندر سے ختم ہو چکی ہے، نظریں چورانے کی وجہ سے، اعراض کرنے کی وجہ سے، وہ جو حقائق سے منہ موڑنے کی وجہ سے اب ان کے اندر سے وہ صلاحیت ہی ختم ہو چکی ہے، اور بجائے اس کے کہ حالات کا مواجہہ کریں، اس کا سامنا کریں، وَأَسَرُّ النَّجْوَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، یہ جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے بیٹھ کر خفیہ طور پر سرگوشیاں کر کے کوئی اپنا ایک منصوبہ بنایا، کوئی منصوبہ پکایا، اور وہ منصوبہ کیا تھا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک پراپیگنڈا، ایک جھوٹا پراپیگنڈا، لوگوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی عدم توجہی کی طرف آمادہ کرنے کے لیے ایک انہوں نے بات گھڑی، وہ گھڑی ہوئی بات یہ تھی، هل هذا الا بشر مثلکم، یہ نہیں ہے مگر تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ ظاہر ہے یہ بات ٹوٹلی جھوٹ نہیں تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے وہیں پہ پیدا ہوئے تھے، آپ کا بھی ایک قد تھا، آپ کا جسم ہے، پھر یہ کہ آپ کھاتے پیتے ہیں، آپ نے شادی کی ہے، تو اس اعتبار سے تو وہ کوئی اگر یہ کہے کہ تمہاری طرح کے انسان ہیں تو وہ ایک درجے میں بات ماننی پڑے گی، لیکن کس شے کی وہ نفی کر رہے ہیں؟ تمہاری طرح کے انسان ہے، تمہارے پاس وہی تو نہیں آتی نا، کوئی جبریل تو نہیں آتا نا، ان کے پاس بھی نہیں آتا ہے۔ اصل میں جو اندر بات ہے وہ یہ، اب ویسے تو یہ اگر آپ اسے دور کی کوڑی نہ سمجھیں
تو ہمارے ہاں بھی ایک بات کہی جاتی ہے کہ صادق اور امین کون ہے، سچا کون ہے؟ کہا جاتا ہے مسٹر کلین کہاں سے لائیں، اور اس کے پیچھے اچھا بات تو ٹھیک ہے، ہمارا جو معاشرہ ہے اس معاشرے میں سچا کہاں سے لائیں گے؟ اس معاشرے کے اندر جو ہے اور وہ سیاستدان اور اس نے کبھی کرپشن نہ کی ہو، کدھر سے لائیں گے؟ یہاں تو جو سیاستدان نہ بھی ہو، جس کے پاس اتنا سارا بھی اختیار ہو، تو اس نے بھی کوئی نہ کوئی ڈنڈی ضرور ماری ہوتی ہے۔ تو پاک صاف تو یہاں پوتر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ تو جب بھی نظام کے اصلاح کی بات ہوگی، کسی ظاہر اصلاح فرشتے کرنے نہیں آئیں گے، کوئی انسان ہی کرے گا، وہ سیاستدان کریں یا فوجی کریں یا مولوی کریں یا پیر کریں، کوئی بندہ ہی کرے گا، اور جو کرنے کے لیے آگے بڑھے گا باقی سب مل کر کہیں گے یہ چور ہے، یہ فلانا ہے، یہ ڈھینگڑا ہے، یہ ایسا ہے۔ اور اکثر مقصد کیا ہوتا ہے؟ اصلاح نہیں چاہتے، اور نہیں چاہتے کہ کسی اور کو اصلاح کرنے کا جو ہے وہ کسی بھی درجے میں وہ کریڈٹ مل جائے۔ حالانکہ ایک بات یاد رکھیے، اب آخری زمانہ ہے اور اس میں جو سب سے بڑا عظیم رہنما آنا ہے وہ حضرت مہدی ہے، جس کی خبریں دی ہیں محمد رسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن حضرت مہدی کے بارے میں بھی ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کی اصلاح کرے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رات سے پہلے وہ کچھ اور ہوگا، اس رات کے بعد وہ کچھ اور ہو گیا۔ اب یہ فرعون نے تانا دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یا نہیں دیا تھا؟ اچھا آپ آئے ہو ہمیں تبلیغ کرنے، آپ وہی ہو نا جس نے ہمارا بندہ مار دیا تھا۔ تو آپ دیکھیں گے کہ جس کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے، اس کا دل کی دنیا بدلے، وہ توبہ تائب ہو، تو اس کو جاننے والے، اس کی برادری والے پرانی باتوں کا تانا ضرور دیں گے، وہی ہو نا۔ اور اس میں اصل بات کیا ہوتی ہے کہ وہ عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہم تم ایک ہی جیسے ہیں، ہم آج بھی گندے ہیں، تم کل گندے تھے، فرق تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے۔ لہٰذا سب وہ جیسے مشہور ہے، کسی لومڑی کی دم کٹ گئی اور اس سے کہا گیا کہ اسے فکر ہوئی کہ بھائی باقیوں کی تو دم ہے اور میری دم کٹ گئی ہے، اور اس نے آ کے پھر دم کٹنے کی وہ خوبیاں بیان کی اور اس کے اتنے فائدے گنوائے کہ ساری لومڑیوں نے دم کٹوا لی، اور اس کو فائدہ یہ ہو گیا کہ سب دم کٹی ہو گئی۔ کوئی اب اسے یہ نہیں کہے گا کہ تو جو ہے تیری دم نہیں ہے، سب کی دم کٹی ہوئی ہے۔ تو ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس میں سب دم کٹے ہیں، جن کے جو سب داغی ہیں، اور جن کے بہرحال ماضی میں کرپشن کے قصے ضرور ہوں گے۔ اب اگر کسی بھی درجے میں کوئی اصلاح کی بات کرتا ہے تو اسے ضرور یاد کرا دیا جاتا ہے کہ بھائی وہ تو فلانا ہے اور ایسا ہے اور انہوں نے تو اتنا کھایا ہے اور اتنا پیا ہے۔ تو بہرحال یہ کھانا پینا بھی ساتھ لگا رہتا ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ کب کسی کی دنیا بدل جاتی ہے، کب کس کے اندر جو ہے وہ ارادہ اس کا بدل جاتا ہے، اور اب جب بھی ہوگا اسی طرح ہوگا۔ یہی لوگ جو اب موجود ہیں، انہی میں سے کچھ لوگ بدل جائیں گے، پھر وہ بدلے ہوئے لوگ پورے معاشرے کو بدلنے کی کوشش کریں گے، جد و جہد کریں گے، تبدیلی اسی انداز میں آئے گی۔ افتاتون، ہاں البتہ یہ کہ اپنی سابقہ کوتاہیوں کو جھوٹ کا پردہ یا لبادہ پہنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے لوگ ہیں جن کی زندگیاں بدلی، لیکن یہ کہ ان سے اگر پوچھا کہ آپ نے کل کیا کیا تھا، انہوں نے بتایا یہ کام کیا، ہو گیا، اب ہم نے توبہ کر لی، ہم نے 99 قتل کیے تھے، وہ 99 قتل کرنے والے نے اعتراف کیا نا میں نے 99 قتل کیے، اب توبہ کرتا ہوں۔ کسی نے ڈاکہ مارا، کسی نے کیا کیا، ہم ایسے گناہگار تھے، ہم ویسے تھے، اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دے دی۔ تو یہ سچی توبہ کا سب سے بڑا اظہار اس طور پر ہوگا کہ اپنا ماضی چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولے گا وہ، اور پھر یہ کہ اس کے بعد جو ہے وہ سچ کے ساتھ آگے بڑھے گا۔ افتاتون السحر وانتم تبصرون، اگلی بات ان کو یہ کہتے ہیں لوگوں کو کہ یہ چونکہ ہیں انسان ہی اور تم ان کی باتیں سن رہے ہو، اور خاص طور پہ یہ کہتے ہیں وہ کلام میرے پاس آیا اور اس کلام سے تم متاثر ہو رہے ہو، تو وہ کلام اصل میں جادو ہے۔ افتاتون السحر، کیا تم اس جادو کے شکار ہوتے ہو؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم بڑے سمجھدار آدمی ہو، بہت جو ہے تمہارے اندر قابلیت ہے اور دنیا دیکھی ہوئی ہے تم نے، اور ان کی باتوں میں تم ایک دم جو ہے وہ گرفتار ہو جاتے ہو۔ تو بہرحال جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ کہ جب کوئی بھی معاشرہ اس میں اصلاح کی کوشش کی جائے گی تو اس میں اس طرح کی حرکیات پیدا ہوں گی۔ کچھ لوگ ہوں گے اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، کچھ لوگ ہوں گے ان کے خلاف اس طرح کا پروپیگنڈا اٹھائیں گے، اس طرح کی باتیں بنائیں گے، اس طرح کے جو ہے رویے اختیار کریں گے۔ یہ تو ایک اصول سمجھ لیجئے کہ جو ہمارے سامنے آتا ہے۔ اب آئیں دوسرے اصول کی طرف۔
اور یہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں ہے، اور یہ آیت نمبر ہے 18۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات بیان کی، یہ کشاکش ہے نا، کشمکش، یہ جو ہمارے سامنے بات آ چکی، اس میں سے ایک گروہ وہ ہے جو حق پر ہے، دوسرا گروہ وہ ہے جو باطل پر ہے۔ حق پر وہ ہے جس نے حقیقت تسلیم کر لی ہے، اپنی حقیقت بھی مان لی ہے، یہ میری کوتاہیاں ہیں، کمیاں ہیں، تقصیریں ہیں، اور جو خارجی حقیقت ہے اس کو بھی تسلیم کر لیا، اور جو اس کے سامنے دعوت پیش کی گئی اس کو بھی اس نے مان لیا، اللہ پر ایمان لے آیا، آخرت پر ایمان لے آیا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی رسالت، یعنی یہ مان لیا اس نے کہ ان کے پاس اللہ کا پیغام جبریل امین لے کے آتے ہیں، قرآن مجید ان پر اترتا ہے، یہ اس نے تسلیم کر لیا، یہ حقائق اس نے مان لیے، تو یہ حق پر ہے۔ ان کی زندگیوں میں بھی تبدیلی آ گئی، یہ پہلے اگر جھوٹ بولتے تھے ان میں سے کوئی، تو اب بالکل نہیں بولے گا، ان میں سے کوئی اگر کسی نے کوئی جرائم کرتے تھے تو اب ان جرائم سے توبہ طائب ہو گئے ہیں، پہلے اگر کام کے اندر کسی درجے ڈنڈی بھی مار لیتے تھے تو اب بالکل رزق حلال کمانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے ہیں، تو ان کی زندگیاں بدل چکی ہیں۔ دوسری طرف وہ گروہ ہے کہ جو باطل پر اڑا ہوا ہے، اس پر حجت قائم بھی کر دی گئی ہے، اسے سمجھ بھی آ گئی ہے، اور سمجھنے کے باوجود وہ آنکھیں بند رکھے ہوئے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، ہماری زندگی کا سفر یوں ہی چلتا رہے گا، ہم بے شک باطل پر قائم رہیں، ہماری گاڑی چلتی رہے گی، ہمیں کوئی گزن نہیں پہنچے گی۔ اب اس کے بارے میں جو رہنمائی یہاں پہ دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک ضابطہ ہے، اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ سنت، وہ ضابطہ، وہ اصول یہ ہے کہ بل نقذف بالحق علی الباطل، ہم حق کی ضرب لگاتے ہیں باطل پر، فَيَدْمَغُهُ، تو وہ حق اس باطل کا دماغ نکال دیتا ہے۔ ہمارے وہ محاورے میں جسے کہتے ہیں نا بھیجا نکال دینا، یعنی کھوپڑی پھاڑ دیتا ہے اس کی اور اس کا بھیجا نکال دیتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ ضَاحِكٌ، تو باطل چلا جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس اصول کی وضاحت قرآن مجید نے جا بجا مختلف جگہوں پر کی ہے، ان میں سے سورہ ابراہیم میں ایک مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتا ہے کلمہ طیبہ کی اور کلمہ خبیثہ کی۔ کلمہ طیبہ وہ ہے کہ جس کی جڑ گہری، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، یعنی اس کی جڑ اکھڑ نہیں سکتی، بہت گہری ہے، شاخیں آسمان سے بات کرتی ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو کلمہ خبیثہ ہے اس کا معاملہ کیا ہے؟ جیسے خبیث درخت ہو، اور اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، اسے زمین کے اوپر سے اکھاڑ لیا جاتا ہے، اسے دوام اور قرار اور استمرار اور مضبوطی حاصل نہیں ہوتی۔ تو گویا مضبوطی کلمہ طیبہ کو، حق بات کو حاصل ہے، حق نظریے کو، حق عقیدے کو، حق عمل کو، حق پرست کو حاصل ہے، اور اس کے مقابلے میں جو عارضی پن ہے اور وقتی جو ایک کوئی پھول گیا ہو تو وہ ہے کلمہ خبیثہ۔ کلمہ خبیثہ کلمہ شجرہ خبیثہ کی طرح ہے، جس کی جڑ ہی نہیں ہوتی، معمولی سا جکھڑ آئے وہ اکھڑ جاتا ہے، کیونکہ وہ اسے پائیداری حاصل نہیں ہوتی، وہ کسی کے سہارے کھڑا ہوتا ہے، وہ اپنی جڑ پہ نہیں کھڑا ہوتا ہے، اپنے اصول پر نہیں ہوتا، اپنی بنیاد پر نہیں ہوتا، کسی کے آسرے پر ہوتا ہے، لہذا اس کو اکھڑتے دیر نہیں لگتی۔ اسی چیز کو سورہ رعد میں ذرا اور کھول کے بیان کر بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ وہ بڑی پیاری مثال ہے، دو مثالیں وہاں پہ سامنے آتی ہیں۔ ایک بات یہ کہی کہ جب بارش ہوتی ہے، زور کی بارش ہوئی اور پہاڑوں سے پانی آیا، وادیاں جو ہے پانی سے بھر گئیں، اپنے جو بھی ان کی مقدرت تھی اتنا پانی اس میں آ گیا۔ اب یہ جب پانی تیز چلتا ہے تو اوپر جھاگ آ جاتی ہے، اور اسی طرح جب تم اپنے زیورات بنانے کے لیے دھات کو گرم کرتے ہو چولہے کے اوپر کسی برتن میں رکھ ڈال کر، تو جب وہ گرم ہو جاتی ہے، دھات پگھل جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی جھاگ آ جاتی ہے، جیسے کہ پانی کے اوپر جھاگ آئے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہاں جو بات کہی گئی اس کو ذرا اس پورے کو سامنے لے کے آئیں۔ جب آپ اس برتن میں دیکھیں گے تو آپ کو جھاگ ہی نظر آئے گی، اور اس نالے میں دیکھیں گے تو آپ کو جھاگ نظر آئے گی، اس میں پانی نظر نہیں آئے گا، اور وہ دھات بھی نظر نہیں آئے گی۔ دھات نیچے دب گئی، اوپر جھاگ ہے، اور پانی نیچے دب گیا، اوپر جھاگ ہے۔ اب دیکھیے فائدے مند شے کون سی ہے، حق شے کون سی ہے؟ پانی اور دھات۔ جو اوپر شے چھائی ہوئی ہے وہ بیکار، نکمی چیز، کسی کام کی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا اسی جگہ پہ مثال میں کہ جو شے لوگوں کے فائدے کے لیے ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، اور جو جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ جھاگ سوکھ کے بیٹھ جائے گی، پانی جو فائدے مند ہے وہ باقی رہ جائے گا، اور اسی طرح وہ دھات جس سے زیورات بنیں گے وہ باقی رہ جائے گی، اس کے اوپر جو جھاگ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔
تو یہ جو باطل ہے یہ جھاگ کی مانند ہے، یہ جو خبیث ہے یہ خبیث درخت کی مانند ہے. تو اس کا بھیجا نکلنے کے لیے کوئی ایکسٹرا ایفرٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ خود ہی اس کا جو ہے اپنی اندر ہی اس کی موت ہوتی ہے، اس نے ختم ہونا ہوتا ہے. یہ جو کہا فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ، وہ چلا جاتا ہے تو جھاگ تو چلی ہی جاتی ہے. یہ تو اس نیچرل لا ہے کہ جھاگ نے ختم ہو جانا ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جھاگ باقی نہیں رہے گی. تو یہ سمجھ لیجئے کہ باطل باقی نہیں رہتا، وہ وقتی طور پر چھا جاتا ہے لیکن وہ مٹ جاتا ہے، وہ باقی نہیں رہ سکتا. اس اصول کو سمجھ لیجئے. اب اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھیے کہ جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند ہوگی وہ باقی رہے گی، اور جو چیز انسانوں کے لیے فائدہ مند نہیں ہوگی وہ باقی نہیں رہے گی، وہ مٹ جائے گی. اب آئیں کسی بھی ملک کی سطح پر، وہ ہمارا ملک ہو یا کوئی اور ملک ہو یا کسی بھی معاشرے کے حوالے سے، بلکہ یہ کہ انسانی جو تعلقات، بین الانسانی تعلقات ہوتے ہیں، آپس کے تعلقات، یہ کن کن بنیادوں پر قائم ہو سکتے ہیں. دیکھیں میری اور آپ کی کاروباری تعلق ہو سکتا ہے، میرا اور آپ کا کوئی اس طرح کا وقتی طور پر کسی سفر میں ساتھ ہو گیا، جوائنٹ وینچر ہو گیا، اس میں ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں. لیکن ایک اصول ہے کہ تعلق کو مضبوطی فراہم کرنے والی شے یا تو نظریے کی ہم آہنگی ہوتی ہے، یہ سارے وقتی چیزیں ہوتی ہیں. وہ جیسے کلمہ خبیثہ جلدی ختم، اسی طرح یہ جو مفادات کے تعلقات ہوتے ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چلتے، یہ بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں. البتہ وہ تعلقات جو نظریے کی بنیاد پر ہو وہ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے. وہ تو جسے کہتے ہیں رخماء بینہم، پانی دے دینا ہے، وہ رخماء بینہم، وہ آپس میں بڑا ان کا رحمت کا اور آپس میں بہت ہی پیار کا، وہ جسے ہمارے معاملے میں مٹھ پیار کا تعلق ہوتا ہے. وہ تو ایک دوسرے کو دیکھ کے جیتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. اب یہ جو محبت ہے یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کی ایکسٹینشن ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں سب سے شدید محبت انہیں اللہ سے ہوتی ہے. وہ جو اللہ سے شدید محبت ہوتی ہے، اللہ کے ہر چاہنے والے سے اتنی محبت، وہی محبت اس کے ساتھ بھی ہو جاتی ہے. قرآن مجید نے اس مضمون کو کئی جگہوں پہ بیان کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا یہ جو صحابہ ہیں آپ کے، ان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح جوڑ دیا. الف بین قلوبہم، ان کے دلوں کو اللہ نے تالیف کر دی، جوڑ دیا. اور حضور سے کہا اگر آپ زمین کا سارا خزانہ بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان یہ الفت نہیں ڈال سکتے تھے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر ڈالی ہے. یہ ہم مقصدیت جو الفت پیدا کر دیتی ہے، یہ جو ایک دوسرے کے ساتھ تعلق اور دل جس طرح مضبوط جوڑ دیتی ہے، یہ کسی اور شے سے پیدا نہیں ہو سکتی. دنیا کی اور کوئی ایسی شے جوڑنے والی نہیں ہے جتنا مضبوط جوڑ یہ پیدا کرتی ہے اور محبت پیدا کرتی ہے. نظریے کی ہم آہنگی اور اللہ کی محبت کی جو توسیع ہوتی ہے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ. اسی چیز کو سورہ آل عمران میں سامنے لایا، اس انداز میں لایا کہ یہ اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تھے. اللہ نے اپنی یہ کتاب اتاری اور اس کتاب کے طفیل وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے. وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ، یاد کرو کہ جب تم دشمن تھے باہم، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی اس کتاب کے اس نعمت فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس نعمت کے طفیل اس نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. تو انسانوں کو جوڑنے والی شے محبت بامی جو ہے وہ ہے در حقیقت کہ جس کی وجہ سے صحیح والا مضبوط جوڑ پڑتا ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا ہے. وہ صحابہ کا جوڑ جو ہے نا، وہ بنیان مرصوص جو شے بناتی ہے وہ بامی محبت بناتی ہے. اب اس اعتبار سے ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمارا جو نظریہ تھا وہ جو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، تو ہم نے تو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کیا، نہ وہ تقاضے پورے کیے جو بحیثیت امتی ہم پر عائد ہوتے تھے. اور یہ کہ سب سے بڑھ کر یہ کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا وہ مقصدیت ہی نظروں سے اوجھل ہو گئی. وہ لا الہ الا اللہ کہاں رہا، یہاں تو اس کی جگہ پہ کچھ اور ہی ازم آ گئے نا. کہیں سیکولرزم ہے تو کہیں لبرلزم ہے تو پتہ نہیں کون کون سا ازم ہے. اسلام تو بیچ سے غائب ہو گیا.
اب باقی جو تعلقات کی بنیادیں رہ گئیں وہ جو بھی ہوں گی، وہ سندھ ہو یا پنجاب ہو یا پختون ہو یا بلوچ ہوں، اب وہ کیا شے ان کو جوڑے گی؟ تو وہ جوڑ پیدا کرنے والی تو کوئی شے ہے ہی نہیں. لہذا وہ تعلق مضبوط تعلق ہوگا یا کمزور تعلق ہوگا؟ انتہائی کمزور تعلق. وہ کسی جھونکے کو نہیں برداشت کر سکتا، کسی مشکل کو نہیں برداشت کر سکتا، ٹوٹ پھوٹ جائے گا. اچھا، اب اسی میں اس تعلق کا اندازہ لگائیں. یہ جو ہمارے مختلف محکمے ہیں اور ادارے ہیں، اور یہ جو ہے یہ سیاستدان ہیں، تو یہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، اور یہ پھر اس کے مختلف شعبے ہیں، اور یہ پولیس ہے، اور یہ عدلیہ ہے، اور یہ فوج ہے. ان کے آپس میں باہمی تعلقات کی بنیاد کیا ہے؟ کہیں نظریہ ہے؟ کوئی باہمی محبت کی کوئی بات مجھے بتائیں. جب نہیں ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا جی؟ اپنے اپنے مفادات ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. تو جہاں پہ انٹرسٹ ہوگا تو وہاں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں پیدا ہوگا. تو وہ پیدا ہوگا تو پھر مسائل کھڑے ہوں گے. اور آپ تماشا دیکھیں گے، اور عجیب تماشا دیکھیں گے کہ جس بندے نے جس بندے کو لگایا ہے کسی منصب پر، اسی نے اس کی جڑ کاٹی ہے. بھٹو صاحب نے ضیاء الحق، نواز شریف نے پہلے جو ہے وہ کیا تھا، وہ نہیں، وہ عبد الوحید تھا میرا خیال، کیا تو جو بھی تھا. اور اس کے بعد میں پرویز مشرف صاحب. ابھی انہوں نے جو بھی لگائے تھے، یہ انہوں نے کے لگے ہوئے ہیں نا، جن سے اب ناراضگیاں پیدا ہو گئی ہیں. وہ پہلے والے تو بڑی مشکل سے انہوں نے سر سے اتارے تھے سعودی عرب کی رشوت دے کر. تو یہ ساری صورتحال ہے اصل میں کہ وہ باہمی محبت اور اخوت تو ہے نہیں کہ جس میں ایثار ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے، دوسرے کا جو کسی بھی درجے میں احترام ہوتا ہے. یہاں تو سب مطلب کے پجاری ہیں. تو مطلب کے پجاری ہیں تو پھر یہی کچھ ہوگا. آپس میں پھر بد اعتمادیاں ہوں گی. اور جب بد اعتمادی پیدا ہو جائے، جسے کہتے ہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ، جہاں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے تو وہاں کمیونیکیشن کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ جب کمیونیکیشن گیپ پیدا ہوتا ہے تو پھر اور اس پہ جو ہے وہ ردے لگنے شروع ہوتے ہیں. تو لہٰذا یہ تعلق کبھی بھی مضبوط رہے ہی نہیں ہے. نہ یہاں بین الاقوامی طور پر مضبوط رہیں، اور نہ ہی یہ کہ ادارہ جاتی سطح پر مضبوط تعلقات، ہم آہنگی پیدا ہوئی ہے، یہ کبھی ہوا ہی نہیں. اب اس سے آگے چلیے. اب اس کمی کا ازالہ کرنے کے لیے کیا کیا گیا؟ دو کام کیے گئے. ایک جھوٹے وعدے، اور جھوٹ کے تو پاؤں ہی نہیں ہوتے. وہ ان کو کتنا دوام اور کتنا استمرار حاصل ہو سکتا ہے، وہ تو بالکل ہی جلدی ہی اکھڑ جائے گا. اور سب سے برا کام جو کیا گیا وہ اب سمجھ لیجئے، وہ ہے جبر، وہ ہے ڈنڈا، وہ ہے لوگوں سے آزادی اظہار رائے چھین لینا، وہ ہے لوگوں پر فسطائیت مسلط کر دینا، جبر مسلط کرنا. اور یہ جبر ایک طرح کا نہیں ہے. انہیں اتنا معاشی طور پر کمزور کر دو کہ وہ ان مسائل کے بارے میں ہمیں کوئی ٹف ٹائم دینے جو گئی نہ رہے، سوچنے کا موقع ہی نہ ملے. عہد حاضر ملک الموت ہے تیرا کہ جس نے قبض کی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. پیٹ کے لالے پڑے ہوں تو کہاں بندہ کچھ اور سوچے گا. یہ جو سارا جو اونچ نیچ کے تصورات آئے ہیں، ایک طرف ہیوز اور دوسری طرف ہیو ناٹس، تو یہ جو تقسیم کی جاتی ہے، کچھ لوگوں کے پاس اتنی دولت کہ ان کے کتوں کو جو کچھ نصیب ہے وہ غریب اپنے بچوں کو دینے کے قابل نہیں ہے. تو یہ جو اللہ نے تو وسائل ایک جیسے اتارے تھے، تو یہ کیسے ہو گیا؟ اور ان کے دل کیسے پتھر ہو گئے کہ انہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں اسی معاشرے میں لوگ بھوک کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں، اور ان کے جو ہے وہ کوئی جون بھی نہیں رینگتی ان کے کانوں کے اوپر. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ دل اس حد تک پتھر دل ہو چکے ہوئے ہیں، سنگلاخ زمین ہے ان کے دلوں کی کہ ان پر اب انسانی ہمدردی بالکل کسی بھی درجے میں باقی نہیں رہی. تو ایسے لوگوں کا آپس میں جوڑ کیسے ہوگا، محبت کیسے ہوگی؟ یہ جو حکمران ہوتے ہیں اور جو ان کے عوام ہوتے ہیں، ان کے درمیان جو مضبوط تعلق جو محبت کا ہوتا ہے. اب وہ حدیث آپ کی نظروں سے گزری ہوگی شاید، پتہ نہیں اس انداز میں اسے کبھی سوچا آپ نے، دیکھا نہیں دیکھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین النصیحہ. یہ جو دین ہے یہ نام ہی خیر خواہی کا ہے، بھلائی چاہنا، دوسرے کی بھلائی چاہنا. الدین النصیحہ، دین ہے ہی خیر خواہی. قیل لمن یا رسول اللہ، پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس کی خیر خواہی؟ اب نوٹ کیجئے، للہ، اللہ کی خیر خواہی، ولکتابہ، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، ولرسولہ، اللہ کے رسول کی خیر خواہی. یہاں تک سمجھ آ گئی نا؟
اب آگے سنیے، وَلِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ وَأَئِمَّتِهِمْ، اور عوام الناس، مسلمانوں کے عوام، ان کی خیر خواہی، اور ان کے جو امام ہیں، جو ان کے رہنما ہیں، جو ان کے لیڈر ہیں، ان کی خیر خواہی۔ اب مسلمانوں کے لیڈروں کو اور مسلمانوں کی عوام کو کس کے برابر لا کے رکھا ہے محمد رسول اللہ نے؟ اپنے اللہ کی کتاب اور اللہ کے ساتھ۔ اللہ کی خیر خواہی، اللہ کی کتاب کی خیر خواہی، رسول کی خیر خواہی، عوام الناس کی خیر خواہی، حکمرانوں کی خیر خواہی۔ اور اس کا مطلب کیا ہوگا؟ آخری دو کو لیں، حکمران عوام کے خیر خواہ ہوں، عوام حکمرانوں کے خیر خواہ ہوں گے۔ یہ جس سے خطاب ہے یا تو حکمران ہوگا یا عوام ہوگا نا۔ حاکم ایک ہے، باقی محکوم ہے، اس کے تابع ہیں، تو یہ جو تابع ہیں یہ اس کے فرما بردار اور خیر خواہ بن کے رہیں، اور جو وہ ہے وہ ان کا خیر خواہ بن کے رہے۔ اب اس کی اگر کوئی جھلک دیکھنی ہو تو یہ رات کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گشت کرتے تھے، کوئی بھوکا نہ سو رہا ہو، یہ کس کی خیر خواہی میں کرتے تھے؟ کوئی بچہ بھوکا جو ہے وہ بلک رہا ہے تو اس سے پتہ کیا۔ یہ جو سارا اہتمام ہے ایک سربراہ مملکت اپنے شہریوں کے بارے میں جو اتنا فکر مند ہے، یہ ہے ان کی خیر خواہی۔ یہ تو میں نے صرف آپ کو ایک واقعہ سنا ہے نا، کئی اس طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی مسلمانوں کے ساتھ ہی نہیں، کافروں کے ساتھ بھی جو حسن سلوک تھا، انفرادی طور پر جا جا کر ان کی جو خدمت کرتے تھے، یہ خیر خواہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اب عوام کا معاملہ اپنے بادشاہوں کے ساتھ پھر اس طرح کا ہوگا، محبت کا اور اخوت کا۔ اب آپ سوچئے یہ جو تعلق ہوگا یہ کتنا مضبوط ہے۔ اصلها ثابت و فروعها فی السماء کی شان ہوگی یا نہیں؟ اور پھر اس کے بعد آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے، ہم میں سے کسی کا اپنے کسی حکمران کے ساتھ اس طرح کا کوئی تعلق ہے؟ اور باقی قیاس سے یہ بتا سکتے ہیں، ہم میں سے کسی نے حکمرانی کا جو ہے وہ پورا تو نہیں کیا، کبھی چسکا تو نہیں لیا، موقع نہیں ملا، لیکن یہ کہ بہرحال اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کوئی ایسا حکمران آپ کی نگاہ میں ہے جو پاکستان پر حکمران رہا ہو اور اپنی عوام کے بارے میں اس طرح فکر مند رہا ہو؟ نہیں، تو پھر ہمارا تعلق کسی مضبوط بنیاد پر تو استوار ہی نہیں، محبت ہے ہی نہیں۔ اس کا ایک مظہر اور بھی بتا دوں آپ کو، اس خیر خواہی کا ایک تقاضا یہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا سورہ آل عمران میں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، بلکہ وہ پوری بات اگر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اے نبی آپ ان کے لیے بڑے نرم خو ہیں، مہربان ہیں، آپ کے اندر اپنی عوام کے لیے سختی نہیں ہے، نرمی ہے، لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ ہوتے فظ، سخت طبیعت، اور غلیظ القلب یعنی آپ کا دل بھی بہت گاڑا بڑا سخت ہوتا اور آپ تند خو بھی ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ خَوْلِكَ، یہ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ خَوْلِكَ، اگر آپ تندخو ہوتے اور آپ قلب دل کے سخت ہوتے، یہ لوگ آپ کے پاس سے چھٹ جاتے۔ اب آپ بتائیے، اس معیار پر تول کے دیکھیے اپنے کسی بھی ادارے کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی بھی حکمران کو، اپنے عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ججوں کو، اس معیار پر سب کو آپ 0 دینے پر مجبور ہوں گے، 0، وگرنہ روٹ لگائیں۔ کتنے لوگ ہیں کتنی عذاب میں جو ہے مبتلا ہو جاتے ہیں۔ باقی یہ کہ معاشی پالیسیاں اور وہ جو کچھ بھی ہے اس کو ایک طرف رکھیں، تو یہ تو عوام کو کیڑے مکوڑے سمجھتے، انسان بھی نہیں سمجھتے۔ وہ سنا تھا نا، ہم تمہیں وہاں سے ہٹ کریں گے جہاں سے تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور جو باتیں چھن چھن کے باہر آتی ہیں۔ اب جب یہ تعلق ہوگا تو مجھے بتائیے کہ بجائے اس کے کہ عوام کی خیر خواہی اور محبت کے تقاضے کے طور پر انہیں یہ شعور دیا جائے کہ یہ تمہارا ملک ہے، انہیں یہ سمجھایا جائے کہ انہیں سینس آف ایسوسیشن، یہ مشورے میں شریک کرنا کیوں ہے، ایک سینس آف ایسوسیشن دینی ہے نا، کہ تم ہمارے ساتھی ہو،
بلکہ ایک آنرشپ دینی ہے، تمہارا حق ہے کہ تم مشورہ دو، تمہارے مشوروں سے ہم معاملات کو طے کریں گے۔ یہی وہ بات ہے جو سورہ شورا میں آئی ہے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، ان کے معاملات اپنے باہمی مشورے سے طے پاتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ڈکٹیٹرشپ ہے، وہ ڈکٹیٹرشپ خواہ فوج والوں کی ہو، اور باقی یہ نوٹ کیجئے یہ جو سیاسی جماعتیں آتی ہیں یہ بھی کوئی جمہوریت نہیں ہے، ان میں سے ہر جماعت کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، بادشاہت ہی ہے۔ کوئی کسی کی بات جو ہے وہ جماعت ہے، اس کی اپنی اونرشپ ہے، عوام کی اونرشپ نہیں ہے، اس کی اونرشپ ہے، اس کے خاندان کی اونرشپ ہے۔ ابا جی جائیں گے تو بیٹا یا بیٹی آ جائیں گے۔ آپ اپنی ساری جماعتوں کی ہسٹری دیکھ لیجئے، یہی آپ کو ملے گی۔ ایک آدھ مذہبی دینی جماعتیں ہیں جن کے اندر کچھ اس سے مختلف ہو جائے گا، وہ بھی خاص جماعت اسلامی، باقی یہ کہ سب کی یہی روٹین چلی آتی ہے کہ ابے کے بعد جو ہے وہ اولاد آئے گی، ابا جائے گا تو نکاح آئے گا، یہی ہے، سارے یہی دستور ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ آنرشپ کسی اور کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جب یہ سینس آف آنرشپ نہیں آئے گا، جب سینس آف ایسوسیشن نہیں آئے گی، تو اب آپس میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ اور یہ کوئی جسے کہتے ہیں مضبوط بنیاد تو ہے ہی نہیں۔ یہ تو آپ ذرا سوچ کے دیکھیں، خدا نہ خواستہ انگریز واپس آ جائیں اور آ کر جیسے مارشل لا لگتا ہے سیاستدانوں کو نکال کر وہ حکمران کوئی فوجی بن کے بیٹھ جاتا ہے، اسی طرح انگریز آ کے بیٹھ جائے تو عوام کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ ان کا تو معاملہ وہی دکانداری، وہی جو صبح و شام کی روٹین، ان کی زندگی تو وہی ہے۔ زیادہ سے زیادہ ان کا واسطہ پڑتا ہے پٹواری سے، وہ وہی ہوگا، مٹھو خان پہلے بھی تھا، مٹھو خان اب بھی ہوگا، یا یہ کہ اس سے آگے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ سچوں تک ان کا معاملہ جاتا ہے، یا ASI تک، وہ بھی وہی ہوں گے، کوئی بڑا فرق نہیں پڑے گا۔ سکھ آ جائیں تو اوپر فرق آئے گا نا، نیچے تو یہی نظام چلے گا۔ لہذا عوام کے اندر اگر وہ کوئی آپ آنرشپ نہیں پیدا کریں گے تو وہ عوام پھر لا تعلق ہو جاتی ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ ہماری عوام بہت حد تک ملکی معاملات سے بے حس ہو چکی، لا تعلق ہو چکی، اصل سبب یہ۔ تو جب اندر سے ہم اتنے کمزور ہیں، ایک جان نہیں ہے، بنیادیں مرصوص نہیں ہے، تو ہمارا وجود تو جیسے ایک پہلے وقتوں میں ٹی بی ہو جاتی تھی نا کسی کو، اب تو ٹی بی کا علاج ہے، پہلے جیسے ٹی بی ہوتی سوکھا لگ گیا، وہ تو اب سوکھ سوکھ کے مرے گا، اس کا وزن گرتے 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 وہ آخر جو ہے وہ مر جائے گا۔ تو ہمیں تو ٹی بی لگی ہوئی ہے، ہماری کوئی بنیاد جو ہے اس طرح کی مستحکم نہیں ہے۔ اور پچھلے 20 سال جو گزرے ہیں، پرویز مشرف کے اکتوبر 99 کے مارشل لا سے لے کر اب یہ 2019 اکتوبر آ گیا ہے، یہ جو 20 سال گزرے ہیں، یہ 20 سال اس طرح سے یا اس طرح سے یہ ڈکٹیٹرشپ کے دور ہے۔ یہ ڈکٹیٹرشپ بھی ہلکا لفظ ہے، یہ نری فسطائیت کا دور ہے۔ آپ سوچئے ایک شہری ہے، اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اور ریاست کا کوئی ادارہ جواب دہ ہی نہیں ہے۔ پھر ریاست ایک قانون بنا دیتی ہے کہ 90 دن تک تو ان کا حق ہے، جدھر چاہیں اسے جا کے جس کھلے لائن میں ڈال دیں، آپ کو پوچھنے کا حق بھی نہیں، آپ کو بتانے کے پابند بھی نہیں۔ انگریز یہاں غیر قوم وہ رہ کے گیا، 24 اٹھانے کے بعد 24 گھنٹے کے اندر اندر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرنا ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا فلانے جیل میں بغاوت کے مقدمے بنے، پھانسیاں ہوئی ہیں، کیا کچھ نہیں ہوا، لیکن بندے غیب تو نہیں ہوتے تھے۔ ریاست ہے ماں جیسی، یہ ماں ہے کہ ڈائن ہے؟ تو جب ریاست ڈائن ہو جائے تو پھر اس کا وہ شہریوں کا اس کے ساتھ کیا واسطہ رہے گا، کیا تعلق رہے گا؟ اچھا، اب یہاں تک تو ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ جب آپ کے آپس میں تعلقات باہمی مضبوط بنیادوں پر استوار نہیں ہوں گے تو آپ کا شیرازہ بکھرنے میں دیر نہیں لگے گی۔ اب آئیں دوسری چیز کی طرف، ایک اور اصول سمجھ لیں۔ آیا یہ جو سب کچھ تھا یہ جھاگ تھا، یا یہ کہ اس کے نیچے کوئی خیر بھی تھا نیچے؟ جب اس اعتبار سے ہم اپنا قوم کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں بہرحال پیچز میں کہیں نہ کہیں بہت بڑا بڑا خیر بھی نظر آتا ہے۔ آپ اس چیز کو مانیں گے، 2005 کے زلزلے میں اسی قوم نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اظہار کیا ہے، نکلے ہیں لوگ، اپنے بھائیوں کے لیے اس محبت کا اظہار کیا ہے جس کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔
یہی قوم ہے، بہرحال ایسی ہی ہے جیسی کچھ کہ ہم سب ہیں، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کوئی آنچ آئے تو یہ ممتاز قادری نکال لیتی ہے۔ بہرحال اتنی بانج نہیں ہوئی ہے کہ بالکل ہی جو ہے وہ آگ بجھ گئی ہو، نہیں، کوئی نہ کوئی کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہی قوم ہے کہ بہرحال اب بھی اسی میں سے لوگ اسلام کے نام پر سینہ کھول کے گولی کھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ خیر بھی اس میں ہے، اور پھر یہ بھی سوچنے کی بات ہے نا، دیکھیں ابھی ہم ایک محفل سجائے بیٹھے ہیں، یہاں میں سے کسی کو پیسے نہیں ملنے، مٹھائی بھی نہیں ملنی، آخر میں کھانے کا اہتمام بھی نہیں ہے، تو کس لیے بیٹھے ہیں؟ کس چیز نے ہمیں جوڑا ہے؟ کیا شے ہمیں کھینچ کے یہاں پہ لائی ہے؟ یہ اللہ کی کتاب ہی ہے نا، یہ اللہ کے رسول کی، اللہ کی کتاب کی محبت ہے جو ہمیں کھینچ کے یہاں پہ لائی ہے نا۔ ہم ایک دوسرے کا دیدار کر رہے ہیں، زیارت کر رہے ہیں، ہمارے آپس کے تعلق کی بنیاد نہ خون ہے، نہ نسل ہے، نہ کوئی اور شے ہے، نہ کوئی مفاد ہے، جس شے نے ہمیں جوڑا۔ اور اس طرح کی بہت سی محفلیں ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو اس بنیاد پر جڑے ہوئے ہیں اور اسی قوم کا حصہ ہیں، اور بھی بہت سی، ہر ادارے میں اچھے لوگ موجود ہیں۔ اچھا، یہ بھی ہماری بڑی غلط فہمی ہے کہ جب ہم پورے اداروں کو کرپٹ قرار دے دیتے ہیں اور خرابی کی جڑ بتا دیتے ہیں۔ نہ سارے سیاستدان برے ہیں، نہ سارے جو ہے وہ عدلیہ میں ہی سارے جج بھی برے ہیں، اسی طرح نہ سارے ڈاکٹر برے ہیں، نہ سارے فوجی برے ہیں، ہر جگہ۔ اچھا، یہ بھی آپ کو تجربہ ہوگا کہ کہیں آپ کو کوئی جرنیل صاحب روتے ہوئے ملتے ہیں کہ بھئی یہاں تو کچھ بھی نہیں کیا، ضیاء الحق رویا نا، آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے، میں کیا کروں۔ سوسائٹی میں جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بے بس کر دیے گئے ہیں، وہ بالکل بے بس ہو کے رہ گئے ہیں۔ جو بھی اس وقت نظام ہستی چلانے والے ہاتھ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے دیا جاتا ہے، تو وہ جو کوئی بھی ہیں، غیر مرئی اسٹیبلشمنٹ جو ہے، اس نے ایک ایسا نظام مسلط کر کے رکھا ہوا ہے کہ ہر جو مخلص آدمی ہے وہ پریشان ہے، اس کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ان کو مربوط ہونے کا موقع نہیں ہے، آپس میں جڑنے کا موقع نہیں ہے، اپنے اپنے جو پاکٹس ہیں ان کے اندر ہے۔ جب ایسا ہوتا ہے تو پھر اللہ کا ایک اصول ہے، اور وہ اصول یہ وہی ہے، جھاگ سوکھتی ہے، سیلاب چڑھتا ہے پھر جھاگ سوکھتی ہے۔ وہ جھاگ والا کام ذرا چند لمحوں میں، چند منٹوں میں ہو جاتا ہے، یہ والا کام ذرا 10 سال لگ جاتے ہیں، 15 سال لگ جاتے ہیں، 20 سال لگ جاتے ہیں۔ تو در حقیقت کسی بھی معاشرے کے اندر جب اس طرح کا جبر آ جاتا ہے، جب اس طرح کی فسطائیت ہوتی ہے جیسے پچھلے 20 سالوں میں گزری ہے، تو اس میں پھر ایک بغاوت جنم لیتی ہے۔ اس میں یہ ایک بالکل نیچرل عمل ہے۔ یہ جو رینائنسنس مومنٹ چلی تھی یورپ میں، تو کیوں چلی تھی؟ وجہ بنیادی کیا تھی؟ بنیادی وجہ یہ تھی کہ پوپ کا جبر اس درجے ہو گیا تھا کہ اب پوپ سے جان چھڑائے بغیر گزارا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، لوگ لاکھوں کی تعداد میں مرے، لیکن پوپ صاحب کی چھٹی ہو گئی۔ پھر اب پوپ تو کیا، پوپ کے خدا کو بھی لوگوں نے کہا ہمیں نہیں چاہیے بس۔ اب ہم کہتے ہیں جی گاڈ لیس سوسائٹی ہو گئی ہے، تو یہ گاڈ لیس سوسائٹی پوپ کی مہربانی سے ہوئی ہے۔ نہ پوپ کا اتنا جبر ہوتا، نہ لوگ خدا سے اتنے متنفر ہوتے۔ انہوں نے کہا بھئی ہمیں خدا بھی نہیں چاہیے، جس خدا کا نمائندہ یہ پوپ ہے ہمیں وہ خدا بھی نہیں چاہیے۔ تو خدا سے بڑھ کر تو کوئی نہیں ہوتا نا، کوئی اس سے بڑھ کر تو مقدس کسی کے دل میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو ان مقدس ہستیوں کو بھی تو سوچنا چاہیے، اگر ہم اتنا جبر معاشرے کے اوپر نافذ کر دیں گے، لوگوں کے بچے بھی غائب کرنا شروع کر دیں گے، تو ہمارے خلاف بھی رد عمل پیدا ہوگا۔ ہم دکھاوے کے جو ادارے بنائے ہوئے ہیں جن کے پاس اختیار نہیں ہے، وہاں پہ بھی جا کے در اندازی کریں گے اور گھس بیٹھیے بن کے بیٹھ جائیں گے، تو پھر اس کے نتیجے میں بھی رد عمل پیدا ہوگا۔ یہ تو ایک بالکل فطرت کے اصول ہیں جن کے تحت یہ سارا یہ جمع ہونا ہی تھا۔ یہ جتنے بھی سیاستدان ہیں انہوں نے ایک دن اکٹھا ہونا ہی ہے، یا ہونا یہ تو لازمہ ہے، جو ان کے مفاد کا تقاضا ہے۔ اور عوام بیزار ہو چکی، مہنگائی کے ہاتھوں، پھر یہ کہ اس کے علاوہ اس جبر کے ہاتھوں۔ سوسائٹی کا کون سا طبقہ ہے کہ جو اس وقت نالاں نہ ہو حکمرانوں سے؟ وہ ایک اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں اس آدمی کی کیا قسمت بنائی ہے، بڑا ویسے ہمیشہ یہ قسمت کا دھنی ثابت ہوا ہے عمران خان، لیکن اس موقع پر وہ ساری 70 سالہ نفرت کا جو سمبل یہ بن گیا ہے، وہ ساری اس کے کھاتے میں آ گئی۔ پتہ نہیں کیا گناہ ہوا اسے
کہ یہ آج جو وہ علامت بن کے سامنے آ گیا ہے لوگوں کے اس رد عمل کا کہ جو اس نظام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوا ہے۔ اب یہاں سے آگے جو بات چلنی ہے وہ ایک بات پکی ہے، یہ تحریک میں نہیں جانتا مہینہ چلے گی، 6 مہینے چلے گی، 1 سال چلے گی، 5 سال چلے گی، 10 سال چلے گی، لیکن جس پروسیس نے جو پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اس کا جو اینڈ ریزلٹ ہے وہ مجھے معلوم ہے، اور وہ یہ ہے کہ تخت تو چھالے جائیں گے۔ جن کی اصل حکمرانی رہی ہے اس ملک میں وہ باقی نہیں رہے گی۔ جیسے پوپ کی حکمرانی ختم ہو گئی، ان پاپیوں کی بھی ختم ہو جائے گی، وہ نہیں رہے گی۔ جیسے جھاگ سوکھ جاتی ہے، یہ باطل یہ نظام جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، یہ باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس عمل کے دوران ہوگا کیا؟ اس لیے کہ پاکستان ایک بڑا اور اعتبار سے بڑا سینسٹیو ملک ہے، دنیا اس پر نظریں جما کے بیٹھی ہوتی ہے، ان کو اپنے بڑے خطرات اس سے لاحق رہتے ہیں، اسرائیل کو بھی ہوتا ہے، امریکہ کو بھی ہوتا ہے، پھر یہ کہ ایران کا بھی اپنے کچھ لالچ ہیں، وہ بلوچستان پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی طرح انڈیا کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، اس کا پرانا اکھنڈ بھارت کا تصورات ہیں، اور بہت سے مسئلے مسائل ہر وقت رہتے ہیں۔ لہذا ہماری یہ آپس کی سر پٹھول جو ہے یہ باقی سب کے لیے مواقع پیدا کر دے گی۔ وہ بالکل جیسے آدمی کمزور پڑتا ہے تو وائرس سے اٹیک کر دیتے ہیں۔ ابھی تک جو بھی وہی ڈنڈا جسے میں نے کہا نا بڑا برا ڈنڈا ہے، اور اس نے یہ نفرت پیدا کر دی تھی، تو ابھی تک جوڑ کے بھی تو اسی ڈنڈے نے رکھا ہوا تھا۔ جو ہی وہ ڈنڈا ڈھیلا پڑے گا تو اس کے نتیجے میں بڑا شدید اندیشہ ہے کہ توڑ پیدا ہو جائے۔ اب میں اس توڑ کے آپ کے سامنے کچھ جو نقشہ پیش کر دوں۔ آپ نے سنا ہوگا، یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں، بہت پرانی ہیں، کہ پاکستان کو امریکہ نے 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ بنایا ہوا ہے۔ پہلا ایک یہ کہ گریٹر بلوچستان بننا ہے، ایران سے بھی اس کا بلوچستان لینا ہے، پاکستان سے یہ بلوچستان لے کے گریٹر بلوچستان علیحدہ ملک، اس کے علاوہ ایک گریٹر پختونستان، یعنی اس کے خیال میں افغانستان میں سارا جو مصیبت بناتے ہیں یہ پشتو سپیکنگ بناتے ہیں، وہ جو فارسی بان ہیں وہ نہیں کچھ کرتے، یہ پشتو بولنے والے کرتے ہیں۔ ادھر پاکستان کے پشتو بولنے والے، وہ پشتو بولنے والے جوڑ کے گریٹر پختونستان بنا دو۔ اس کے آگے سندھو دیش، اس کی تحریک پہلے سے موجود تھی وہ، یا پھر یہ کہ ہمارے الطاف بھائی صاحب چاہتے تھے کہ ان کے لیے قائد آباد ایک علیحدہ یا لیاقت پور، کراچی کو علیحدہ کر کے سندھ سے کاٹ کے ایک علیحدہ ملک بن جائے۔ باقی پیچھے یہ پنجاب رہ جائے گا تو یہ بہت حساب کتاب میں ہو جائے گا، پھر وہ جب کاٹ پیٹ دیا جائے گا تو اس کی وہ طاقت باقی نہیں بچے گی۔ یہ پرانی باتیں ہیں جو سنتے آئے ہم، لیکن اب جو نئی بات سامنے آئی ہے اس کے لیے آثار ظاہر ہوئے ہیں، اس کی کچھ علامتیں ہیں جو ظاہر ہوئی ہیں، تو اس نے تو بالکل ایک نیا نقشہ سامنے لا دیا ہے۔ اور اس پہ مجھے یاد آتی ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع پر حملہ کیا ہے، بلکہ وہ جو بنو نذیر تھے ان پر جو حملہ ہوا سورۃ الحشر میں جس کا ذکر آیا ہے، فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ نے ان پر حملہ کیا جہاں سے انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا، یعنی دکھایا کچھ اور اصل پلان کچھ اور ہے۔ اب میں اس کی کچھ نشانیاں آپ کو بتاؤں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا، اور اچانک سنا ہوگا، اس سے پہلے نہیں سنا، کہ بابا گرو نانک صاحب کے لیے ہم نے ایک یادگاری سکہ جاری کر دیا ہے۔ یہ ایک واقعہ ہے، بس یاد کر لیجئے۔ ایک واقعہ اور سنا دیتا ہوں، یہ بھی 5-6 مہینے پہلے شور اٹھا تھا، شاہی قلعہ لاہور میں رنجیت سنگھ کا مجسمہ لا کے رکھا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، 2 باتیں سامنے آ گئی۔ تیسری بات سنیں، کشمیر کے بارے میں اچانک انڈیا نے ایک نیا فیصلہ کر لیا ہے، اور کہنے کو اپنے ہی پاؤں پہ کلاڑی ماری ہے، کوئی اس کا عقل مندانہ فیصلہ نہیں ہے، وہ کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہو جائے۔ وہی اصول وہاں بھی ہے، آپ کسی پر جبر کر کے زیادہ عرصہ اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے۔ جو اس سے پہلے ساتھ رکھا ہوا تھا تو محبت بھی تھی اس میں، اور ظاہر عبداللہ لوگ، شیخ عبداللہ اور اس کی فیملی ساتھ تھی، تو مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ تعلق کے لیے وہ خیر خائی کا جذبہ رکھنا پڑتا ہے۔ اب جب اس نے یہ کام کیا تو تمام کشمیری انڈیا کے مخالف ہو گئے، وہ جو پاکستان کے مخالف بھی تھے اور انڈیا کے حمایتی تھے وہ بھی اب انڈیا کے بھی مخالف ہو گئے۔ تو یہ اچانک انڈیا نے کیا، حالانکہ اسے کرنے وہ اسی کے پاس تھا، کیا فرق پڑ جانا تھا، لیکن نہیں، اس نے کر لیا، اور اس کے نتائج بھی آہستہ آہستہ ظاہر ہونے شروع ہو جائیں گے۔ چوتھی بات،
چوتھی بات یہ ہے کہ ہمارے انڈیا کے ساتھ اس عرصے میں ٹینشن جو کشمیر کی وجہ سے کتنی بڑھ گئی ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر کرتارپورہ کا جو ہے وہ کھولا جا رہا ہے، وہ بارڈر وہاں پہ جو ہے وہ ایک بنایا جا رہا ہے، پورا بہت بڑی انویسٹمنٹ ہوئی ہے کرتارپورہ آپ سنتے ہیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے، یہ وہی انڈیا ہے جس سے ہماری کشمیر میں دشمنی ہے تو پنجاب میں آ کے وہ ہمارا سجن ہو گیا ہے، وہ کرتارپورہ۔ اچھا، نہ انڈیا کو اس کا مسئلہ ہے، کوئی پرابلم ہے، اور نہ ہمیں، پیاز تو بند کر دیا اس نے بھیجنا اور ہم نے ایئر اسپیس روک لی، کرتارپورے کا منصوبہ چل رہا ہے۔ ساتھ ہی اچانک خالستان کی تحریک بھی شروع ہو گئی، اور ایک چیز آپ اور نوٹ کریں، خواہ انڈین آکوپائڈ کشمیر ہو یا پاکستان والا حصہ ہو، ان دونوں حصوں میں جو کشمیری قیادت ہے وہ تقریباً جسے ہم کہتے ہیں نیوٹرلائز ہوتی چلی جا رہی ہے، عوام کے اوپر اس کا اب اثر کم سے کم ہوتا چلا گیا ہے، اور دونوں ملکوں کی جو وہاں یعنی آبادی ہے کشمیر دونوں سائڈوں کی، وہ جس کے پاس ہیں اپنے اپنے ملک کی پالیسیوں سے نالاں ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈیا والے تو ہیں ہی، پاکستان کی سائڈ والے کو بھی جو پیغام ہماری طرف سے بے حسی کا جا رہا ہے تو ان کے اندر بھی ایک رد عمل پیدا ہو رہا ہے کہ یہ تو ہمارے بھائی مارے جا رہے ہیں اور پاکستان کچھ بھی نہیں کر رہا، فکر ہی نہیں ہے، کسی کو چنتا ہی نہیں ہے، کرتارپورہ کھولا جا رہا ہے، پرواہ ہی نہیں ہے، تو وہ دوری اختیار کر رہے ہیں۔ اب آئیں باہر، آپ دیکھیں بیرون ملک جتنے مظاہرے کشمیری کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا سکھ ساتھ ہیں، اور وہ کشمیری اور وہ سکھ دونوں مل کے اکٹھا انڈیا کے خلاف مہم چلا رہے ہیں۔ ہم خوش ہو رہے ہیں کہ انڈیا کے خلاف سکھ بھی اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہم مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کہ چلیں، دشمن کا جو دشمن ہے ہمارا دوست ہے، تو مدد کرنی چاہیے سکھوں کی۔ اب میں آپ کو ذرا تھوڑا سا تصویر کا دوسرا رخ دکھاتا ہوں، وہ بھی میں نہیں دکھا، کوئی تجزیہ نہیں کر رہا، واقعہ سناتا ہوں۔ شورش کاشمیری نے 1974 میں تحریک ختم نبوت کے موضوع پر ایک کتاب لکھی، اور اس میں انہوں نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے چیپٹر باندھا ہے کہ یہ انگریز کا ایک منصوبہ ہے کہ جس منصوبے کے تحت وہ کشمیر کو، دونوں اس سے کشمیر، گلگت بلتستان کو، دونوں پنجابوں کو جوڑ کر ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں، اور اس ریاست میں سکھ اور قادیانی ان کو حکومت میں شراکت داری ملے گی۔ وہ شراکت داری کا اصول یہ ہوگا کہ اگر صدر سکھ ہوگا تو وزیر اعظم جو ہوگا وہ قادیانی ہوگا، اور اگر وزیر اعظم سکھ ہوگا تو صدر قادیانی ہوگا۔ اچھا، اب آپ نے وہ اس طرح کی افواہیں اور باتیں نہیں سنی کہ قادیانیوں کو بڑا فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے، قادیانیوں کا یہ ہو رہا ہے، اور کرتارپورہ بھی قادیانیوں کے لیے کھولا جا رہا ہے؟ یہ باتیں ہم سن رہے ہیں، لیکن یہ جو ڈیولپمنٹس ہیں یہ ان باتوں کی تصدیق کر رہی ہیں یا نہیں کر رہی ہیں؟ گویا اصل منصوبہ کیا ہے؟ اصل منصوبہ سامنے اب یہ آ رہا ہے کہ پہلے آہستہ آہستہ دونوں طرف کے کشمیر والے اپنے اپنے ملکوں سے متنفر ہوں، پھر اس کے بعد ایک موقع ایسا آئے بڑا آرام سے کہ جس میں وہ ثالثی کی پیشکش کر چکا ہے ٹرمپ، وہ ثالث بن کے یا کوئی تھوڑی بہت پاکستان انڈیا کا پھڈا کرا کے اس کے بعد کشمیر کو خود مختار ریاست کا درجہ دے دیا جائے۔ وہ جب خود مختار ہو جائیں، لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ باہر سے۔ یہ والی لیڈرشپ تو دونوں ریجیکٹڈ ہو گئی، کیا اس کشمیر کی کیا اس کشمیر کی، لیڈرشپ باہر سے آئے گی، ان کا آپس میں وہاں تال میل بھی ہے۔ اچھا، وہ جو مسلمان باہر ہیں ان کا اصل اندر خانے کس کے ساتھ لنک ہے ہمیں نہیں پتا، اتنا پتا ہے کہ وہ نیشنلسٹ ذہن کے ہیں، وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا ایک روایت پسند اسلامی ذہن نہیں، ایک قوم پرستانہ ذہن کے لوگ ہیں، گویا دین سے ذرا فاصلے پر ہیں، دین سے دوری ہے۔ اور یہ ذہن میں رکھیں کہ قادیانی ہمیشہ سیکولرزم اور لبرلزم کے پردے میں ہوتے ہیں، ماسک انہوں نے سیکولرزم کا چڑھایا ہوتا ہے اور لبرلزم کا چڑھایا ہوتا ہے۔ قادیانی بن کے نہیں آئیں گے، سامنے چہرہ ہمیشہ یہ لبرل رکھیں گے، لہذا کشمیر کی وہ لیڈرشپ آئے گی باہر سے، ہوں گے کشمیری، لیکن یہ کہ وہ اندر کیا ہوں گے آپ کو نہیں معلوم، کسی کو نہیں معلوم، وہ آئیں گے اپنا کام کریں گے۔ ساتھ ہی سکھ تحریک چلا دیں گے آزادی کی، خالستان کی اب حرکت شروع ہو گئی ہے، اچانک کوئی، ضیاء الحق صاحب کے دور میں تھی، پھر اب اٹھ کے کھڑا ہو گیا معاملہ، اچانک کوئی پتہ ہی نہیں لگا کیسے تحریک شروع ہو گئی۔
اور ادھر گلگت بلتستان میں شروع ہو جائے گی، سال 1.5 سال اور لگے گا، اور یہ بھی ان کے ساتھ ملک کے اگلا کام ہو جائے گا۔ کرتارپورہ کا بارڈر کھلا ہے، کہنے کو سکھوں کے لیے کھلا ہے، ساتھ ہی جو ہے وہ سکھ آئیں گے تو ساتھ ساتھ قادیانیوں کا بھی معاملہ چلے گا۔ اور یہ جب اچھا آہستہ آہستہ یہ ہوگا، پاسپورٹ ختم ہوگا، ویزے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ جو سکھوں کے مقدس مقامات ہیں، بابا گرو نانک کا ہم نے سکہ جاری کیا ہے، تو ان کا جنم بھومی بھی تو پاکستان میں ہے نا۔ ان کے جو ہے وہ زیارت کے لیے وہ جو آتے ہیں اپنے جو ٹکسلا تک آتے ہیں، تو یہ جیسے ہوتے ہیں نا اوپن سٹی، ان سکھوں کے لیے یہ اوپن سٹیز ہوں گی، وہ آئیں زیارت کریں جائیں، کوئی ان کو جو ہے وہ لینا دینا اس پہ نہیں ہوگا۔ اور پھر رفتہ رفتہ اچھا ابھی ایک اور کہانی چل رہی ہے، ہمارے بعض دانشور ہیں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے، یہ اس کی لے پھر آہستہ آہستہ تیز ہوگی۔ شاید آپ نے حسن نثار صاحب سے یہ بات سنی ہو کہ ہم پنجاب والوں کا جو ہیرو ہے، جو ہمارا ہیرو ہے، وہ رنجیت سنگھ ہے، اور یہ جو افغانی تھے یہ ڈاکو تھے، آتے تھے پنجاب کو لوٹتے تھے اور لوٹ مار کر کے واپس چلے جاتے تھے۔ ہیرو ہمارا رنجیت سنگھ نے آ کے ہمیں بچایا، اس نے فوج تیار کی، اس نے ہمیں بچایا، رنجیت سنگھ ہمارا ہیرو۔ تو وہ مجسمہ رکھنے کی بات بھی سمجھ میں آ گئی، رنجیت سنگھ پھر ہیرو بھی بن جائے گا، آہستہ آہستہ کتابوں میں بھی آ جائے گا، نصاب تعلیم میں بھی تبدیلیاں ہوں گی، اور یہ جو ہے اگلے 4-5 سالوں میں پھر ایک نئی کہانی سامنے آ جائے گی۔ ادھر جو ہے آپس کی اس سر پھٹول کے نتیجے میں فوج پہلے ہی بہت ہی کمزور ہو چکی ہوگی، اور یہ سارا اب اگر آپس میں تصادم ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، اس لڑائی کے نتیجے میں پتہ نہیں ہمارا ایٹم بم رہتا بھی ہے کہ نہیں رہتا، تو یہ جو سارا پلین ہے اس کے آگے بند کون بند؟ جو مسلمان پریکٹسنگ مسلم ہو اس کے لیے تو خیر نہیں، اس کے لیے وہی ہوگا جو فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ جو پختونستان بنائیں گے دھکا دینے کی کوشش کریں گے کہ یہ ادھر جائیں، یہ اس میں نہ رہیں۔ یہاں پہ ہوں گے چودھری شجاعت حسین، جس طرح صوفی ہے نا، صوفی تحریک جو چلائی تھی پرویز مشرف نے، اس کے جو سب سے بڑے صوفی قطب الاقطاب جو تھے وہ چودھری شجاعت صاحب تھے۔ تو اس طرح کا کوئی صوفی، وہ بھنگڑوں والے صوفی اور لگے دم مٹے غم والے صوفی، آج کل ایسے ہی صوفی ہمارے اوپر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس طرح کے صوفی، اس کے ساتھ پھر آ جائیں گے سکھ، اور ساتھ ہی آ جائیں گے قادیانی۔ اور ان کے بارے میں ایک بات جان لیجئے، آپ کو شاید علم ہوگا، یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے، آخر جھوٹا نبی ہے، اتنے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ اسے مان کیسے لیتے ہیں نبی؟ دیکھیں نا، ایک ہی نوبل انعام یافتہ عبدالسلام، اور وہ بھی اس کا جو ہے وہ نکلا معتقد۔ کیا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں معلوم۔ اصل وجہ یہ ہے، یہ بڑے لائق شخصیت تھی، جس نے ایک وقت میں بڑے عیسائیوں کے ساتھ جو ہے وہ مناظرے کیے تھے، انہیں شکست دی تھی، تبھی تو مشہور ہو کے پھر نبی بنے۔ جو توحید کے اوپر اس شخص کا لٹریچر ہے نا، با کمال لٹریچر ہے، توحید کا استدلال کمال درجے میں ہے۔ مولانا عبد الماجد دریابادی کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ کسی وقت دہریے ہو گئے تھے، انہوں نے خود یہ بات کہی ہے کہ میں دہریت سے توحید کی طرف غلام احمد قادیانی کا لٹریچر پڑھ گیا۔ تو جو لوگ اس طرف جاتے ہیں نا، اس کا اصل سبب یہ توحید اس کی بنیاد بنتی ہے، وہ پہلے توحید کی جو ہے وہ قائل کر کے اس کے ذریعے سے اپنی شخصیت کا جو ہے وہ ایک اثر پیدا کر کے پھر نبی کی طرف لے آتا ہے، وہ بڑے آسانی سے بندہ ٹریپ ہو جاتا ہے۔ گرو نانک کے بارے میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایک توحید پرست شخص تھے۔ اور صوفی، وہ ہماوستی صوفی، جس سے پھر وحدت ادیان نکلتا ہے، وہ جو اکبر کے دور میں تھے، اس کا فلسفہ ہوتا ہے مسجد مندر ہکڑو نور، رحمان رام، ایک ہی نام تھا۔ یہ ذرا ہندوستان میں لوگ تکلف نہیں کرتے، وہ شارٹ الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس لیے رحمان کو انہوں نے رام کر دیا، اصل میں رحمان ہی ہے۔ اور جو مسجد جاتا ہے وہ بھی رحمانی کو پکارتا ہے، جو مندر جاتا ہے وہ بھی اصلاً رحمانی کو پکار رہا ہوتا ہے، بس وہ رام کہتا ہے۔ مسجد مندر
ہکڑو نور. اچھا اب یہ جو ساری جو آپ اسلام آباد میں میلہ لگا ہوا ہے تو گاؤ آمد خر رفت، ایک آئے دوسرا جائے، جو بھی آئے اس کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی یہ حکومت جس ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہی ہے، کل آنے والے حکومت بھی اسی کو لے کے آگے چلے گی. آپ کو پتہ ہے نا نواز شریف صاحب جب نئے نئے جیتے تھے اور پہلا سال انہوں نے بڑا، ابھی عمران نے دھرنے نہیں دیے تھے نا تو وہ بھی مزے میں تھے، تو جب وہ مزے میں تھے تو مزے کے دنوں میں ان کی زبان سے جو کچھ نکلا تھا یاد ہے؟ میری بڑی خواہش ہے مجھ پر بھی رنگ پھینکا جائے، دیوالی، یہ واگا، یہ فضول ہم نے نفرت کی لکیریں کھینچ رکھی ہیں. ہے یہ یا نہیں ہے؟ یہ ایجنڈا آج کا نہیں ہے. یہ جب پرویز مشرف صاحب تھے، ان کے وزیر اعلیٰ پرویز الہی صاحب تھے، وہ پینگیں بڑھایا کرتے تھے وزیر اعلیٰ پنجاب جو مشرقی تھا اس کے ساتھ. تو وہ تو بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ جی اصل دے وٹکے کوئی سن، اور دو بندہ لطیفے ادھر سے سنے سکھوں کے دو، بس پھر تو اسی پہ جھوم جائے گا نا، تو محبت پیدا ہو جائے گی وہ والی، وہ جو نسلی محبت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ توحید ان میں مشترک چیز ہوگی، صوفیوں میں، سکھوں میں اور قادیانیوں میں، جو ان کو جوڑنے والی ہو، ایک قوم بنانے والی ہوگی. آگے اس کی یہ علیحدہ علیحدہ مسجد، اور اس میں پھر وہ ایک جو جسے آج کل ٹالرنس کہا جاتا ہے، دوسرے کو برداشت کرنا، وہ پیدا کرنا مشکل نہیں ہوگا. مسجد مندر ہکڑو نور، اور ایک فلسفہ وحدت ادیان، تمام مذاہب کو اکٹھا کر، وہ جو اکبر نے کیا تھا، اس پر وہ ذہن میں ہے کہ یہ ایک ایسی ریاست بن جائے. یہ ریاست، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اب فائدے نوٹ کیجئے. کنٹینمنٹ آف چائنا پالیسی میں یہ بڑی معاون ہوگی. یہ تو بالکل ہی بلاک کر دے گی نا، جیسے کاک کر لگا دیتے ہیں آپ بوٹل کو، اس طرح یہ کاک کر دے گی اس کو. نمبر 2، یہ جو ریاست ہوگی یہ جس نیریٹو پہ ہوگی توحید کا، وہ نیریٹو در حقیقت جو فنڈامنٹلزم کا نیریٹو ہے اس کا کاؤنٹر ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اصل میں فنڈامنٹلزم کیا ہے کہ شریعت ہے محمد رسول اللہ کی، آپ نے محمد رسول اللہ سے کاٹ لیا ہے، اب یہ کٹی پتنگ ہے، بے شک توحید پرست ہو. اصل جھگڑا تو محمد رسول اللہ کو ماننے سے ہے، وگرنہ توحید تو آپ کو یہودیوں کے ساتھ بھی جوڑ دے گی، اور ہندوؤں کا اعلیٰ جو طبقہ وہ بھی توحید کو ماننے والا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وحدت ادیان جو عالمی ایجنڈا ہے اس کو مسلط کیا جائے گا، اور اس کے نتیجے میں کاؤنٹر جو ایک سٹیٹ بنائی جائے گی جو فنڈامنٹلزم کے کاؤنٹر ہوگی، اور اس فنڈامنٹلزم کا سب سے بڑا خطرہ یہاں سے ہے. تیسرا فائدہ، میرے عرب کو ٹھنڈی ہوا کہاں سے آئی؟ مشرق سے. کیوں؟ کہ جو دجال بڑی فورس نکلے گی شرقی، اس کا کلا کلمہ کرنے کے لیے فوجیں مشرق سے آئیں گی، اور ایک حدیث میں خراسان سے آئیں گی. یہی وہ علاقہ ہے، یہاں جیسے اسرائیل بنا کے بٹھا دیا ہے وہاں پہ عربوں کے اوپر، اسی طرح یہاں پر یہ ریاست دوسرے اسرائیل کا کردار ادا کرے گی. یہ نیل کے ساحل پہ وہ بیٹھا ہوا ہے تو خاک کاشغر جو ہے لا کے یہ بٹھا دیا جائے. اور اگر یہ ہو جاتا ہے تو پھر گریٹر بلوچستان اور گریٹر پختونستان اور سندھ بنانے میں اب کوئی رکاوٹ ہی نہیں رہے گی. یہ تو جڑ کاٹ دینے والی بات ہو گئی. اب مجھے بتائیں کہ ہمارے وجود کو یہ والے خطرات اگر لائق ہیں، یہ علامتیں بھی ظاہر ہو چکی ہیں، ہماری کہیں کسی سیکیورٹی لیول پہ کوئی تھریٹ فیل ہو رہی ہے؟ اور جب ہمارے سامنے یہ ہو کہ کوئی آتا ہے اپنا بعد میں کچھ کر کے چلا جاتا ہے، ہم ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کچھ بعد میں پتہ چلتا ہے کوئی آیا تھا کر کے چلا گیا. لوگوں سے سنتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جی کچھ رات ہی سے سرگرمی تھی، درخت بھی کاٹے گئے تھے، ہیلی کاپٹروں کے لیے راستہ بھی بنایا گیا تھا. تو یہ کون لوگ تھے؟ ہمارے اندر ہی کے تو لوگ تھے نا. یہ امریکیوں کے تو ہیلی کاپٹر آئے تھے، اس سے پہلے ان کے لیے زمین پہ یہ سارا کام کس نے کیا تھا؟ کہتے ہیں جی مانسیرا میں فیولنگ بھی ہوئی تھی. وہ کیسے ہو گئی تھی؟ تو معلوم ہوا کہ ان کے لوگ ہمارے اندر موجود ہیں. وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ،
نہ صرف سماعون بلکہ ان کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان کے ایجنٹ ہیں. یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یہ وہی قادیانی گروہ ہے، اور یہی اسی لبرلزم کے ماسک کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہ سیاستدانوں میں بھی ہیں، یہ عدالتوں میں بھی ہیں، یہ فوج میں بھی ہیں، یہ ہر طبقہ فکر کے اندر موجود ہیں. مولویوں میں بھی ہو سکتے ہیں. اگر کوئی ہندو مولوی بن کے نماز پڑھا سکتا ہے اور ایک عرصے تک پڑھاتا رہتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، تو قادیانی جو ہے وہ مولوی بن کے کسی مسجد میں خطابت نہیں کر، جبکہ توحید پہ تو پھر اس کا بیان بھی کیا ہوا ہے. تو اچھی طرح سمجھ لیجئے ان سارے خطروں کا نہ صرف یہ کہ کوئی ادراک نہیں ہے، بلکہ یہ کہ بعض اشارات تو ایسے ہیں کہ جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر جو ہے وہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے، مواقع برقرار رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ خدمات آگے بھی سر انجام دیتے ہیں. تو جب یہ صورت ہو تو یہ تو پورے ملک کو جھاگ سمجھ کے بٹھا دینے والی بات ہوگی نا. پھر معلوم ہوا کہ یہ سارا ہی یہ باطل تھا، اور باطل اس لیے تھا کہ جس مقصد کے لیے بنا اس مقصد کی طرف پیش قدمی ہی نہیں کی. جو پیش نظر تھا، جو نصب العین تھا، اس کی طرف کوئی قدم ہی نہیں بڑھایا. جب یہ صورت ہوگی تو پھر وجود برقرار نہیں رہتا، بے مقصد چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، وہ اپنا وجود برقرار نہیں رکھ سکتی. جیسے درخت کی مثال ہمارے سامنے آئی تھی، جیسے ہمارے سامنے جھاگ کی مثال آئی ہے، جیسے یہ آیت آئی ہے بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ. تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری یہ بتا رہی ہیں، یہ سارے خطرات، یہ ہماری آپس میں ٹوٹ پھوٹ، جھگڑے، اور اب فساد جس جگہ پہ ہمارا ہائر لیول پہ پہنچ چکا ہوا ہے، جو دھرنے شروع ہو چکے ہیں، یہ ساری چیزیں مل کر در حقیقت ہمارے خطرات میں اضافہ کر رہی ہیں، ہمارے لیے تقویت کا باعث نہیں ہے. اس سے ہمارے وجود کو پہلے سے بھی زیادہ لاحق ہو گئے ہیں خطرات. نکلنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ بچنے کی صورت کیا ہو سکتی ہے؟ اب بھی بچاؤ ممکن ہے یا تباہی و بربادی ہے؟ دیکھیں یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، کس قوم کو اس نے باقی رکھنا ہے، کس کو ختم کرنا ہے، کس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، اور کس کو اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر مہلت عمل دینی ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے. اچھا یہ غلط فہمی بھی دور کر لیجئے کہ ہم مسلمانوں پر اس طرح کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا، مسلمانوں پر بحیثیت مجموعی نہیں آ سکتا، مسلمانوں کے کسی بازو پر آ سکتا ہے. اسپین میں آیا تھا یا نہیں آیا؟ آ گیا. بغداد میں آیا کہ نہیں آیا؟ یہ یروشلم جو یہودیوں کے قبضے میں ہے، یہ مسلمانوں کے پاس تھا یا نہیں؟ آ سکتا ہے. اور اگر آ سکتا ہے تو یہ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا کب آ جائے. آثار یہ بتا رہے ہیں اقترب للناس حسابہم وہم فی غفلۃ معرضون. لیکن یہ کہ اگر ہمارے سامنے کوئی بچاؤ کا راستہ ہو تو ہم نے اس کی کوشش تو کرنی ہے، شاید کہ بچ جائیں، شاید کہ بچاؤ ہو جائے. اب آپ دیکھیے قوم نوح غرق ہو گئی، اللہ کے فیصلے میں تھا تو غرق ہوئی نا، مگر نہ ہوتی. تو یہ حضرت نوح علیہ السلام کیوں قوم کو سمجھا رہے تھے؟ قوم نے تو غرق کیوں نہ تھا. یہی عاد کا معاملہ ہے، یہی سمود کا معاملہ ہے. تو اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو کھڑا کرتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، تاکہ جس نے بچنا ہے وہ بچاؤ کر لے. جو اپنے آپ کو اس لائے عمل کے تابع کر لے گا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ بچ جائے گا. اب وہی اصل میں پانی ثابت ہوگا، وہی دھات ثابت ہوگا، باقی سب جھاگ ثابت ہوں گے، ختم ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے. اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پہ ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے. تو ہماری راہ اور ہماری ہٹ وہ کیا ہے؟ راہ ہدایت جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معین کی ہے. اگر ہم امت کی تاریخ میں دیکھیں تو وہ گم ہو گئی ہے. ادھر تو اب بدعات کا رواج ہے، عمل میں تو بدعتیں ہیں، عمل میں تو وضع میں تم و نصارہ، تو تمدن میں ہنود. یہ مسلمان ہیں کہ جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اصل راہ ہے وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے. قرآن کیا ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی سب سے اتھینٹک کتاب ہے.
حضور کو ہم کہتے ہیں مجسم قرآن، تو جو حضور کی سیرت ہے وہ قرآن ہے۔ یہی بات ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی جب ان سے پوچھا گیا حضور کے اخلاق کیا تھے، کیا کرتے تھے، عادتیں کیا تھیں، انہوں نے کہا تم قرآن نہیں پڑھتے؟ کہا وہ پڑھتے ہیں۔ فرمایا کانا خلقہ القرآن، ان کی بس وہی عادتیں تھیں جو قرآن ہے۔ تو اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سیرت معلوم کرنی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور جو قرآن سے جڑ جائے، قرآن سے تعلق قائم کر لے، قرآن کو اپنا ایمان بنا لے، رہنما بنا لے، یہ ہے جو ہدایت پر ہے۔ من دعا الیہ فقد ہدی الی صراط مستقیم، جس نے قرآن کی طرف بلایا وہ صراط مستقیم پر گامزن کر دیا گیا۔ اور یہ بھی فرمایا فمن ابتغى الہدی فی غیرہ اضلہ اللہ، جو قرآن کے علاوہ کہیں اور سے ہدایت تلاش کرے گا اللہ اسے گمراہ کرے گا۔ تو معلوم ہوا ہمارے لیے ہدایت اللہ کی کتاب میں ہے۔ اب اللہ کی کتاب سے یہ ہدایت ہم حاصل کیسے کریں گے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو کچھ اللہ نے ہمیں ہدایت نامہ بھیجا ہے ہم اسے سمجھنے کی تو کوشش کریں نا، اسے پڑھیں تو صحیح، اسے سیکھیں۔ اب سیکھنے کے کئی درجے ہیں۔ ایک درجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اسے پڑھنا سیکھیں تاکہ صحیح طرح سے پڑھ سکیں۔ اسی کا اگلا درجہ یہ ہے کہ ہم اگر عربی نہیں جانتے تو ترجمہ کسی نے اگر کیا عالم نے تو وہ ترجمہ پڑھیں۔ میں تو اس میں بڑے کھلا وہ بات کرتا ہوں، آپ کو جو جس مسلک کا ہو اپنے مسلک کے جو بھی عالم دین ہیں ان کی تفسیر پڑھیں۔ کوئی پڑھتا ہے پیر کرم شاہ کی پڑھے، کوئی پڑھتا ہے تو کسی جو ہے شبیر احمد عثمانی کے پڑھے، اشرف علی تھانوی کی پڑھے، کسی اور کی جو ہے وہ جس کو جہاں سے دل لگے وہاں سے پڑھے، لیکن پڑھے تو صحیح۔ اور جو سیکھ سکتا ہے عربی زبان بھی سیکھے، سیکھنے میں آج کل کوئی مشکل نہیں ہے۔ جگہ جگہ پہ کلاسیں ہوتی ہیں، وہ نہ ہوں تو آپ یوٹیوب پہ کتنے پتہ نہیں لیکچرز ہیں جو لوگوں نے مختلف لوگوں نے جو جہاں جہاں پڑھایا ریکارڈ کر کے یوٹیوب پہ چڑھایا ہوا ہے، وہ وہاں آپ گھر بیٹھ کے بھی ایک خاص وقت معین کر لیں، سیکھتے رہیں، سیکھ سکیں گے۔ پھر اسے جو ہے وہ قرآن مجید کے اوپر اپلائی کریں، اسے ایک جیسے ریڈر ہوتا ہے اس طرح پڑھ کے اپنی عربی کو اور بڑھاتے چلے جائیں، اس میں پختگی لاتے چلے جائیں، لیکن اس کو وقت دیں۔ سیکھنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں کا اہتمام کر کے سیکھیں بھی اور سکھائیں بھی۔ اس کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا تو کوئی جو ہے ویڈیو چلا دیں، کسی کی تقریر لگا دیں، کسی کا درس لگا دیں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے اس کا لگا دیں۔ یہ بھی تو سیکھنے سکھانے کا عمل ہے۔ یہ ساری سہولتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے رکھی ہیں، ان سب کو بروئے کار لا کر اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ جوڑیں، اسے سیکھیں، اور سیکھ کر صرف درس و تدریس ہی تو اس کا مقصد نہیں ہے نا، اس پر عمل کریں، جو سمجھ میں آئے نا وہ کرتے چلے جائیں۔ اس میں کہیں سے پڑھ لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، پھر جھوٹ زندگی سے نکل جائے۔ اس میں پڑھ لیا ہے اگر کہ سود حرام ہے تو اگر ہے زندگی میں تو چھوڑ دیا جائے۔ اس سے اگر مل جائے کہ گھر میں پردہ اختیار کرنا ہے تو اختیار کر لیا جائے۔ اس سے اگر یہ تقاضا سامنے آ جائے کہ مرنے کے بعد جو بھی وارث ہیں ان کے جیسے بیٹوں کو حصہ دیتے ہو ایسے بیٹیوں کو بھی دینا چاہیے تو پھر وہ بھی شروع کر دینا چاہیے۔ یہ نیت، یہ ارادہ کر کے پڑھنا شروع کر دیں، جو جو حکم آتا جائے گا اس پر عمل کرتا چلا جاؤں گا۔ اور اس کے ساتھ تعلق کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ اسے دوسروں تک پہنچایا جائے، عمل بھی کیا جائے، خود سیکھا جائے، سمجھا جائے، اس پر عمل کیا جائے، اسے دوسروں تک پہنچایا جائے۔ یہ کر لیا جائے تو در حقیقت انسان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت پر ڈال دیا، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل سنت پر آ گیا، طریقے پہ آ گیا۔ اور جو اس اصل طریقے پر آ گیا ہے وہ مضبوط درخت ہے، اسے نہیں اکھاڑا جا سکتا، اسے نہیں مٹایا جا سکتا، وہ مٹ سکتا ہی نہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، اس کو کوئی اسے جماؤ حاصل ہے۔ اسی طرح یثبت اللہ الذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی میں بھی مضبوط کر دیتا ہے ایمان والوں کو، بالقول ثابت، مضبوط قول سے۔ یہ مضبوط قول ہے، سب سے مضبوط قول یہ ہے، اور یہ کہ اللہ پھر ان کو مدد بھی دیتا ہے۔ انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، ہم لازماً مدد کریں گے اپنے رسولوں کی بھی، اور اسی طرح ان لوگوں کی بھی جو ایمان لائے دنیا کی زندگی میں بھی۔ یہ والا کام کر کے ہم اللہ سے امید رکھیں کہ مدد کرے گا تو یہ ایمان ہے۔
اور کرتے ہوں ہم سارے الٹے کام، اللہ کے احکامات کو پاؤں تلے رونتے ہوں اور پھر کہیں کہ اللہ ہماری مدد کرے گا، یہ ایمان نہیں ہے، یہ فریب ہے، یہ دھوکہ ہے جو ہم اپنے آپ کو دے رہے ہیں۔ اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے گا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے۔ اور سورہ اعراف میں تو ایک بات کہی، جو اس طرح کا دھوکہ کھاتے ہیں نا کہ بدعملی بھی کرتے ہیں، بغاوت بھی کرتے ہیں، نافرمانیاں بھی کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی، فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اللہ کی جو تدبیر ہوتی ہے، کس طرح اللہ پکڑتا ہے، اس کی جو اسٹریٹجی ہے، اس سے جو بے خوف ہو گیا، نہ چنت ہو گیا، نہ ڈر ہو گیا، یہ وہی ہوتا ہے جس نے تباہ ہونا ہوتا ہے، جس نے خسارہ پانا ہوتا ہے، جس نے برباد ہونا ہوتا ہے۔ آج پوری قوم اسی امن میں ہے، بے فکری میں ہے، تسلی میں ہے کہ ہمیں کچھ نہیں ہونا ہے۔ نہ صرف قوم بلکہ قوم کے کرتا دھرتا بھی اسی تسلی میں ہے۔ میں نے کہا وہ آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ان خطرات کی طرف ان کی نگاہ ہی نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی انشورنس ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ان تقاضوں کو پورا کریں، قرآن مجید کے ساتھ جڑ کر اور اس کو اپنی زندگی کا ایمان بنا لیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے۔ تو بہرحال یہ حالات ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں، ہماری زندگیوں میں انقلاب آئے، اور اگر یہ سارے حالات دیکھ کر بھی ہمارا رخ وہی رہتا ہے تو یہ آیات ہمارے لیے بھی ہیں۔ ما یاتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ وہم یلعبون، یہ کھیل کے درجے میں سنا اور سنا کے ایک کان سے ڈالا دوسرے سے نکالا اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہ ثواب تو ہو گیا ہوگا لیکن یہ کہ زندگی جوں کی توں چلتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس روش سے ہمیں بچائے اور اپنے دین پر سنجیدگی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔